السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ ہم لوگ اپنا 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے ہم نے اب تک 2 لیکچر مکمل کیے ہیں۔ اس سبق میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو واقعہ لیا گیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثالث ہونے کی صفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ثالث تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ رحمت تھے، آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ ایسے ہی ان واقعات میں، خصوصیات میں، صفات میں جو ایک صفت تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ثالث ہونے کی بھی ہے۔ ثالث ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے پہلو اب تک ہم نے پڑھے یا آگے پڑھ رہے ہیں، کوئی پہلو آسان نہیں ہے۔ سادہ سے پہلو ہیں، آسان نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے، چھوٹی سی بات ہے، جھوٹ نہ بولو، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر عمل بڑا مشکل ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی عادت کے مطابق نکل ہی جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا خاص کرم ہے، اور جو بولتے ہیں لیکن بول دیتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں یا فوراً اسے مان لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی صفت ہے، ہم میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں سے جس پہلو کو ہم یہاں پر مطالعہ کر رہے ہیں، جس پہلو کا، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثالث ہونا۔ آج ہم جہاں سے ہم نے سبق چھوڑا تھا وہاں سے پڑھیں گے۔ آخری لائن میں پڑھ رہا ہوں جہاں پر لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھائے تھے؟ یہاں ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ محمد، صادق اور امین محمد، ہاں ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ یہ پکار اٹھے تھے لوگ جب دیکھا کہ ہاں یہ تو واقعی صادق اور امین۔ پہلا شخص کون داخل ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب نے ویسے ہی حضور پاک کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی مان لیا کہ ہاں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لائی جائے۔ چادر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ سب قبیلے اپنا اپنا سردار چن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے تھام لیں اور اسے اٹھا کر اس جگہ لے چلیں جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ جب چادر موقع پر پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس طرح سارے قبیلوں کو اس خدمت میں حصہ لینے کا برابر حصہ مل گیا، یا حصہ لینے کا برابر موقع مل گیا۔ سب خوش ہو گئے۔ سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی دل کھول کر تعریف کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے بہت بڑے فساد کا راستہ بند ہو گیا۔ فساد، جھگڑا کیوں نہ ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت، امن اور دوستی کا پیغام لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت، سارے زمانوں کے لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ثالث ہیں، ایسے ہی نہیں کہا ان کو، بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ثالث کا، کوئی بھی ہو۔ آج کے دور میں بھی یہ جو فیصلے کرانا ہے نا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک
کے حق میں آپ کوئی فیصلہ کرو، دوسرا ناراض ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں کرو، پہلا ناراض ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر لوگوں کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے اور آپ میں اتنی قابلیت ہو کہ آپ اس طریقے سے فیصلہ کر سکیں۔ یہ فیصلہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں فرمایا ہے، عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے وہاں، لیکن اتنا زبردست قسم کا فیصلہ کوئی نہیں کر پایا کہ سب حصہ بھی لے رہے ہیں، کوئی محروم بھی نہیں رہے اور شکایت بھی نہ ہو۔ سب کس چکر میں تھے؟ اپنے اپنے۔ حضور پاک نے کیا سوچا؟ سب کا، اپنے نہیں سب کا۔ جب سب کا سوچا تو پھر حل بھی ویسے ہی نکالا اور ایک مشکل ترین فیصلہ بغیر لڑائی جھگڑے کے پیار محبت سے ختم ہو گیا اور ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، اب بچوں ہم لوگ کلاس ورک کریں گے۔ کچھ کلاس ورک میں کیا ہے ہمارے؟ پہلے تو ہیں سوالات، اب تک ہم لوگ اس سبق میں سے 5 سوال کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال کاپی کریں۔ لائن بچوں سب لوگ صاف ستھری کر کے دونوں سائڈ سے برابر کا مارجن یعنی کہ برابر کا فاصلہ چھوڑ کر کھینچیں گے۔ یہاں سوال ہے، کعبے کی تعمیر میں سب نے کس طرح حصہ لیا؟ اچھا بچوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کعبے کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، حجر اسود کے لگانے کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اسی کے مطابق جواب دیکھ کر پڑھ کر اپنے الفاظوں میں لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا؟ ویڈیو روک کر اس سوال کا جواب کریں، پھر یہ اگلا سوال کاپی کیجیے۔ اگلا سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کا کیا نتیجہ نکلا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے کلاس کے سوالات۔ اب آپ ہوم ورک لیجیے۔ ہوم ورک میں کیا ہے؟ حجر اسود نصب کرنے کے لیے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی اس پر 5 جملے لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدبیر پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 جملے لکھنے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بچوں انشاءاللہ۔ ہم اگلے لیکچر میں اپنا 6واں سبق شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔